تو جنگ کے بعد دریائے فرات کا کنارہ مطلب خون سے بالکل لال ہو چکا تھا۔ میدان کا منظر سوچ کر یہ خوف سا آتا ہے۔ ہر طرف لاشیں، زخمی تڑپ رہے تھے، اور اس پورے کیوس میں زخمی گھوڑے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جو بچ گئے تھے انہیں بھی روندتے ہوئے۔ ایک بہت ہی بھیانک تصویر تھی۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ منظر صرف ایک جنگ کے خاتمے کا نہیں تھا۔ اچھا؟ بلکہ یہ ایک بہت لمبی اور مشکل مہم کی شروعات تھی۔ مسلمانوں کے لیے یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ ایک طرح سے پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا۔ یعنی اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا؟ کوئی راستہ نہیں۔ اب وہ دشمن کی سرزمین کے اندر تھے اور انہیں آگے ہی بڑھنا تھا۔ اور اسی چیز کا احساس شاید کچھ سپاہیوں کو بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ خالد بن ولید ایک اونچی جگہ سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک سپاہی ان کے پاس آیا۔ اس کی آواز میں پریشانی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے کہا، ابن ولید، آپ نے ان کی کشتیاں دیکھی ہیں؟ اچھا، کتنی زیادہ ہیں اور کتنی بڑی اور مضبوط ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہم اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں۔ یہ ایک عام سپاہی کا حقیقی خوف ہے۔ وہ جنگی حقائق دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ ہماری تعداد کم ہے، ہمارا سامان کم ہے، اور دشمن کے وسائل وہ تو لامحدود لگ رہے ہیں۔ وہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ جی، لیکن ایک عظیم لیڈر کی نظر اس حساب کتاب سے آگے دیکھتی ہے۔ وہ صرف خطرہ نہیں دیکھتا، وہ موقع بھی دیکھتا ہے۔ اور خالد بن ولید نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے اس سپاہی کی طرف دیکھا اور بڑے پختہ عزم سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصد ان آتش پرستوں کی طاقت کو مکمل طور پر توڑنا ہے۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو پوری مہم کی حکمت عملی کو ایک جملے میں بیان کرتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اب سے ہمیں ہتھیار اور سامان انہی سے چھین کر اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی بیان ہے۔ وہ اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سپلائی لائن مدینہ نہیں بلکہ دشمن کی فوج ہے۔ واہ! اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو فوج کو ہر حال میں جیتنے کا حوصلہ ملتا ہے کیونکہ اب یہ بقا کا سوال ہے، اور دوسرا دشمن پر شدید دباؤ پڑتا ہے کہ اس کا اپنا سامان بھی محفوظ نہیں۔ بالکل۔ اور پھر انہوں نے اس سب کو ایک بڑے مقصد سے جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ان آتش پرستوں پر ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف زمین کی جنگ نہیں رہی، یہ عقیدے کی جنگ بھی بن گئی۔ اور یہیں سے خالد بن ولید کا وہ کردار سامنے آتا ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ ایک منتظم تھے، ایک اسٹریٹجسٹ تھے۔ بالکل۔ جنگ جیتنے کے فوراً بعد جب باقی فوج ابھی زخموں اور شہیدوں کو سنبھال رہی تھی، ان کا دماغ اگلی چال پر کام کرنا شروع کر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے تمام سالاروں کو اکٹھا کیا اور ان سے جو بات کی وہ کمال کی تھی۔ انہوں نے کہا، یہاں کے لوگوں پر فارس کی شہنشاہیت کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ اپنے بادشاہ اردشیر کو خدا کی طرح سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ صرف فوج سے نہیں لڑ رہے تھے، وہ ایک پورے مائنڈ سیٹ سے لڑ رہے تھے۔ ہاں، اور انہوں نے اس کا حل بھی بتایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی ان پر دہشت قائم کریں گے، نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس۔ انہوں نے کہا، یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم محبت سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں گے۔ ایک فاتح جنرل سے ایسی بات سننا خاص طور پر اس دور میں بہت غیر معمولی بات ہے۔ لیکن اس میں ایک تضاد نہیں لگتا؟ ایک طرف محبت سے دل جیتنے کی بات ہو رہی ہے، اور اسی سانس میں وہ فوراً ایک سخت وارننگ بھی دے رہے ہیں۔ اچھا؟ انہوں نے اپنے سالاروں سے صاف صاف کہا، جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے۔ تو یہ محبت اور سختی ایک ساتھ کیسے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دراصل یہ تضاد نہیں بلکہ ایک بہت ہی عملی پالیسی ہے۔ اچھا۔ اسے آپ گاجر اور چھڑی یعنی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی کہہ سکتی ہیں۔ صحیح۔ وہ مقامی آبادی کو ایک واضح پیغام دے رہے تھے، اگر تم ہمارے ساتھ امن سے رہو گے تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، لیکن اگر تم نے بغاوت یا دھوکہ دہی کی کوشش کی تو پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایک نئی فتح شدہ سرزمین پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں، عوام کا اعتماد بھی اور قانون کی دہشت بھی۔ اور انہوں نے اس بات کو مزید واضح بھی کیا۔ انہوں نے کہا، ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے،
بلکہ انہیں غلامی اور جھوٹے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نفسیاتی ہتھیار تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حملہ آور نہیں بلکہ نجات دہندہ یعنی لبریٹرز ہیں۔ بالکل۔ اور اسی تقریر میں انہوں نے ایک اور بہت گہری بات کی۔ انہوں نے اپنے سالاروں کو خبردار کیا کہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کسی پر اعتبار نہ کر لینا، خاص طور پر ان لوگوں پر جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ جی، انہوں نے وجہ بتائی کہ غلامی انسان کی فطرت بدل دیتی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ صدیوں کی غلامی میں رہنے والے لوگ موقع پرستی کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان کی وفاداری پر فوراً بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک لیڈر کی گہری انسانی نفسیات کی سمجھ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے فوراً ایک انتظامی ڈھانچہ کھڑا کر دیا، الگ الگ شعبے یعنی ڈپارٹمنٹس بنائے، اور غیر مسلموں کے لیے ایک واضح پالیسی کا اعلان کیا کہ جو اطاعت قبول کریں گے ان سے جزیہ لیا جائے گا۔ اور جزیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک ٹیکس نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ایک معاہدہ تھا۔ اس ٹیکس کے بدلے میں مسلمانوں کی حکومت ان کی جان، مال، عزت اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی تھی۔ اچھا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم غریب ہو جائے یا معذور تو جزیہ معاف کر دیا جاتا تھا اور الٹا اسلامی خزانے سے اس کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ اس دور کے لیے ایک انقلابی تصور تھا۔ تو اس اعلان کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ فوری اور زبردست تھا۔ بہت سے مقامی لوگ جو فارسیوں کے ظلم اور بھاری ٹیکسوں سے تنگ تھے، فوراً مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ صرف باتیں نہیں کر رہے، جی، بلکہ ایک بہتر اور منصفانہ نظام پیش کر رہے ہیں۔ محصولات یعنی ٹیکسز جمع کرنے کے شعبے کا نگران معقل بن مقرن کو مقرر کیا گیا، جو اس کام کے ماہر تھے۔ تو ایک طرف خالد بن ولید اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے، مقامی آبادی کو ساتھ ملا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شکست کی خبر جب فارس کے محل میں پہنچی ہوگی تو وہاں تو کہرام مچ گیا ہوگا۔ کہرام سے بھی بڑھ کر یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ فارسی سلطنت اس وقت کی سپر پاور تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ صحرا سے آئی یہ چند بدو جن کے پاس نہ ڈھنگ کے ہتھیار ہیں نہ سامان، ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ان کے غرور پر ایک کاری ضرب تھی۔ تو جب شکست کی خبر بادشاہ اردشیر تک پہنچی، وہ غصے اور بے یقینی کی حالت میں تھا۔ وہ اس صدمے سے اتنا شدید بیمار ہوا کہ بستر پر گر پڑا۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، کیا مدینہ کے مسلمان جنات ہیں؟ مطلب وہ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ بالکل، کہہ رہا تھا، کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور وار کر جاتے ہیں؟ یہ اس کی نفسیاتی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب حقیقت اتنی تلخ ہو کہ آپ اسے قبول نہ کر سکیں تو آپ اسے کسی مافوقی الفطرت چیز سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کا خیال اس کی اسی بے بسی کی علامت تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ انسان انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ ایک کمانڈر جو میدان جنگ سے بچ کر آیا تھا، وہ بادشاہ کو خبر دینے پہنچا۔ طبیب نے اسے منع کیا کہ بادشاہ کی حالت ٹھیک نہیں، لیکن اس کمانڈر نے کہا کہ سلطنت زیادہ اہم ہے۔ جی، مجھے بادشاہ کی صحت سے زیادہ فارس کی سلطنت کی فکر ہے۔ اس نے اندر جا کر اردشیر کو بتایا کہ کارن، انوش چاند اور قباد جیسے عظیم سالار جو سلطنت کے ستون سمجھے جاتے تھے، وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ یہ خبریں اردشیر کے لیے ایک کے بعد ایک جھٹکا تھیں۔ اس کی پوری فوجی قیادت ختم ہو چکی تھی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز آخر ہے کیا۔ اس نے اسی کمانڈر سے پوچھا، ان کے پاس ہے کیا آخر؟ کمانڈر نے جو جواب دیا وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس نے کہا، ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا؟ نہ ہتھیار، نہ تعداد، نہ گھوڑے۔ ان کی اصل طاقت ان کا جذبہ ہے۔ میں نے خود ان کے نعرے سنے ہیں۔ وہ جنگ میں اپنے خدا اور رسول کو پکارتے ہیں۔ ان میں اپنے مذہب کا جنون ہے اور وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں۔ یہاں فارس کی سلطنت کی سب سے بڑی کمزوری سامنے آتی ہے۔ ان کی فوج پیشہ ور سپاہیوں پر مشتمل تھی جو تنخواہ کے لیے لڑتے تھے۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج ایک نظریاتی تحریک تھی، جہاں ہر سپاہی ذاتی طور پر مقصد سے جڑا ہوا تھا۔ یہ پیسے اور مقصد کی لڑائی تھی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ مقصد اکثر جیت جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے اردشیر نے اپنے سب سے قابل اور بھروسے مند سالار اندریزگر کو طلب کیا۔ جی، اور دستے بہت تیز اور ہوشیار ہیں۔ وہ دوڑتے گھوڑوں سے تیر چلاتے ہیں جو خطا نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت کی ایک بہت جدید تکنیک تھی۔ فارسی اور رومی فوجیں بھری بھرکم ہوتی تھیں، وہ ایک فارمیشن میں لڑتی تھیں، اور یہ مسلمان
ان کے घुड़सवार हल्के फुल्के और बहुत तेज रफ्तार थे जो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो उसने बताई वो ये थी कि वो आमने सामने की लड़ाई से गुरेज करते हैं और छापामार कार्रवाइयां करते हैं। यानी जिसे हिट एंड रन अटैक्स कहते हैं। वो आते हैं, तेजी से हमला करते हैं और इससे पहले कि दुश्मन जवाबी कार्रवाई करे वो गायब हो जाते हैं। फारसी जर्नैलों के लिए तो ये बुज़दिली थी। बिल्कुल, वो रिवायती जंग के आदी थे जहां दो बड़ी फौजें मैदान में आमने सामने खड़ी होती हैं और फैसलाकुन जंग लड़ती हैं। मुसलमानों की ये नई तेज रफ्तार जंगी हिकमत अमली उनकी समझ से बाहर थी। वो उसे जंग मानने को ही तैयार नहीं थे। जबकि हकीकत में ये एक इंतहाई मौसर तरीका था जो उनकी बड़ी फौज को थकाकर कमजोर कर रहा था। तो अंदर्सगर ने इस सब को सुना और इसका तोड़ निकालने का एक मंसूबा पेश किया। उसने कहा, ये लोग रेगिस्तान के रहने वाले हैं, इनकी सारी ताकत वहीं है। मैं इन्हें ऐसी जगह लड़ने पर मजबूर करूंगा जहां उनकी तेजी काम ना आए। ये एक क्लासिकी मंसूबा था, दुश्मन को उसकी ताकत के मैदान से निकालकर अपनी मर्जी के मैदान में लाना। यानी उनकी स्ट्रेंथ को उनकी वीकनेस में बदलना। बिल्कुल। उसने कहा, मैं उन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में लड़ने पर मजबूर करूंगा जहां उनके घोड़े तेजी से नहीं भाग सकेंगे। फिर मैं उनसे कई गुना ज्यादा फौज ले जाकर उन्हें घेरे में लूंगा और आमने सामने की जंग पर मजबूर कर दूंगा। इसका प्लान था कि जब वो फंस जाएंगे तब उनकी छापामार हिकमत अमली नाकाम हो जाएगी। मंसूबा कागज पर तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर्सगर ने इसमें एक और खतरनाक उनसर शामिल करने का सोचा। उसने सिर्फ फौजी ताकत पर इन्हिसार नहीं किया। उसने बादशाह अर्दशीर से कहा, यहाँ जो अरब ईसाई बसते हैं वो मेरे वफादार हैं। मैं इन्हें अपनी फौज में शामिल करना चाहता हूँ ताकि अरब का मुकाबला अरब से करवाया जाए। बहुत चालाक चाल थी। अर्दशीर ने फौरन इजाजत दे दी। ये डिवाइड एंड रूल यानी तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी थी। वो जानता था कि मुसलमानों पर उनके हम नस्ल अरबों के जरिए हमला करवाना नफसियाती तौर पर ज्यादा मौसर हो सकता है। और फिर इस मकसद के लिए उसने सीधी ताकत के बजाय नफसियाती जंग का सहारा लिया। वो ईसाई अरब कबीलों के बड़ों से मिला, लेकिन उन्हें हुक्म नहीं दिया। नहीं, बल्कि मजहब के नाम पर उकसाया। उसने एक जबरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। और प्रोपेगेंडा हमेशा खौफ और जज्बात पर मबनी होता है। उसने उनकी सबसे हसास रगों पर हाथ रखा। उसने उनसे कहा, ये मुसलमान तुम्हारे गिरजाघर बंद कर देंगे, वो तुम्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करेंगे, वरना तुमसे जजिया लेंगे। और फिर उसने सबसे खतरनाक बात कही। कौन सी? क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? लौंडियां यानी कनीजें या फीमेल स्लेव्स। ये खौफ और मजहब का एक बहुत ही खतरनाक इम्तिजाज था। जब किसी गिरोह को ये यकीन दिला दिया जाए कि उनकी शनाख्त, उनका मजहब और उनकी औरतों की इज्जत खतरे में है, तो वो गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक हो जाते हैं। तब मंतिक काम करना छोड़ देती है। जी, सिर्फ जज्बात बाकी रह जाते हैं। अंदर्सगर ने उनके अंदर एक वजूदी खतरा, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा कर दिया। और इसका असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। हर तरफ जंगी जुनून फैल गया। एक अफरा तफरी का आलम था। माएं अपने बेटों को, बीवियां अपने शौहरों को जंग के लिए तैयार करके रुखसत करने लगी। एक बहुत बड़ी फौज देखते ही देखते तैयार होने लगी। और हर तरफ एक ही नारा था, हम अपनी इज्जत पर कट मरेंगे, लेकिन अपना मजहब और अपनी औरतों को उनके हवाले नहीं करेंगे। तो अब मंजर ये है कि फारिस की सल्तनत एक बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जिसमें ना सिर्फ उनकी अपनी फौज है बल्कि मुकामी ईसाई अरब भी शामिल हैं। और बज़ाहिर मुसलमान इस सब से बिल्कुल बेखबर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत कुछ और थी। यहीं पर कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है। एक ऐसी ही बस्ती में जहां जंग की तैयारियां उरूज पर थीं, दो अजनबी दाखिल हुए। वो थके हुए और परेशान लग रहे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि वो भी ईसाई हैं और मुसलमानों के खौफ से अपनी बस्ती छोड़कर भाग आए हैं। ये जासूसी का एक बेहतरीन नमूना है। दुश्मन के साथ घुल मिल जाने के लिए उनकी शनाख्त अपनाना, उनकी हमदर्दी हासिल करना। उन्होंने खुद को मजलूम जाहिर किया ताकि कोई उन पर शक न करे। ये क्लासिक इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट है। जब कुछ लोगों को उन पर शक हुआ और उनके मजहब के बारे में पूछा, तो उन्होंने फौरन अपने सीने पर सलीब का निशान बनाया और कहा कि वो ईसाई हैं। इससे लोगों को उन पर यकीन आ गया। आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए वो एक ईरानी कमांडर तक पहुंच गए।
اور یہاں انہوں نے اپنی اگلی چال چلی. انہوں نے صرف معلومات سننے کی کوشش نہیں کی بلکہ معلومات دینے کی پیشکش کی. بالکل. انہوں نے اس کمانڈر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، ہم ان کے لڑنے کے طریقے سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم تمہیں ان کی کمزوریوں اور ان کی چالوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں. یہ سن کر کمانڈر بہت خوش ہوا اور ان کی باتوں میں آ گیا. یہ ایک بہت ہی ہوشیار نفسیاتی کھیل ہے. جب آپ کسی کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ آپ اسے کوئی قیمتی چیز دے رہے ہیں تو وہ بدلے میں اپنی معلومات شیئر کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا. اس نے سوچا کہ یہ تو غنیمت ہے. اور اپنی برتری اور خوشی کے جوش میں وہ سب کچھ اگل دیا جو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا. تو ان دو جاسوسوں کو آخر معلوم کیا ہوا؟ انہیں وہ پورا منصوبہ پتہ چل گیا جو مسلمانوں کو کچلنے کے لیے بنایا گیا تھا. کیا تھا وہ منصوبہ؟ انہیں معلوم ہوا کہ دو بڑی فارسی فوجیں الگ الگ سمتوں سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کریں گی. ایک فوج کی کمانڈ خود اندرزگر کر رہا تھا اور دوسری کی ایک اور مشہور جرنیل بہمن. یعنی ایک گھیراؤں کا منصوبہ، ا پلان آف انسرکلمنٹ. جی، مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج کو دو بڑی فوجوں کے بیچ میں سینڈوچ کی طرح پیسنے کا پلان تھا. اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ دونوں فوجیں ولجا کے مقام پر اکٹھی ہوں گی اور ان کے ساتھ بکر بن وائل کا قبیلہ اور دوسرے عرب قبائل بھی شامل ہوں گے. یہ ایک مکمل اور تباہ کن منصوبے کی تفصیل تھی. یہ معلومات اتنی اہم تھیں کہ اگر یہ وقت پر خالد بن ولید تک نہ پہنچتیں تو مسلمانوں کی شکست یقینی تھی. یہ صرف ایک ٹیکٹیکل ڈیٹیل نہیں تھی، یہ ان کی بقا کا سوال تھا. معلومات حاصل کرنے کے بعد ان دونوں نے کمانڈر سے صبح دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور وہاں سے نکل گئے. وہ تیزی سے چلتے ہوئے بستی سے باہر آئے جہاں انہوں نے اپنے تیز رفتار گھوڑے جھاڑیوں میں چھپا رکھے تھے. گھوڑوں پر سوار ہوتے ہی ایک نے دوسرے سے کہا، اگر یہ خبر ابن ولید تک بروقت نہ پہنچی تو ہماری شکست یقینی ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئے. اور یہاں اس کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے. یہ دو اجنبی عام پناہ گزین نہیں تھے. تو یہ کون تھے؟ یہ خالد بن ولید کے قائم کردہ جدید جاسوسی نظام کے سب سے اہم رکن تھے. یہ ایک ایسا انٹیلیجنس سسٹم تھا جو پارسی سرزمین کے اندر گہرائی تک پھیلا ہوا تھا. واہ! مدینہ سے اتنی دور دشمن کے علاقے میں جہاں کوئی مددگار نہیں تھا، جہاں ہر طرف دشمن تھے، یہی جاسوسی نظام مسلمانوں کی آنکھیں اور کان تھا. اور ان کی فتوحات کے پیچھے صرف تلوار کی طاقت نہیں بلکہ اس طرح کی بروقت اور درست معلومات کی طاقت بھی شامل تھی. السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے. ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے. اور ایسے ہی معلومات سے بھرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے.